ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ جمعے میں گفتگو یہ چل رہی ہے والدین کے اوپر بچوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اسلام اور شریعت مطہرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبانی بالخصوص 4 باتیں ارشاد فرمائیں، انہی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش ہے۔ 3 باتیں گفتگو میں آ چکی ہیں، اخیر بات رہ رہی ہے۔ یاد دہانی کے لیے ذکر کیے دیتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت میں سب سے پہلا مرحلہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام رکھنا ہے۔ بہترین نام رکھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو ذاتی اور صفاتی نام ہیں وہ نام رکھے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کے بارے میں تذکرہ فرمایا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نام رکھے جائیں یا صحابیوں کے نام رکھے جائیں، اولیاء اللہ کے نام رکھے جائیں، علماء اور صلحاء کے نام رکھے جائیں، بزرگان دین اور اسلاف کے نام رکھے جائیں، تو سب سے پہلی کوتاہی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم نام رکھتے ہیں لیکن نام ایسا ہو نیا، ماڈل نام، جس کے چاہے معنی کوئی نہ ہو۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ بچہ 6 دن کا ہو گیا تو اب ہمارے یہاں پر چھٹی کا سلسلہ ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، گفتگو تو 2-3 جمعے سے چلی رہی ہے، لیکن ابھی پرسوں ترسوں ایک آدمی یہی مسجد میں پرات بھر کر کے بریانی کی لے کر کے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا بھئی کیسی ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں معلوم کر لیتا ہوں کہ بھئی یہ کس چیز کی ہے، بتا تو صحیح۔ تو وہ کیا کہہ رہا میرے سے کہ جی بس کچھ نہیں، ابھی میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو آج 6 دن کی ہو گئی۔ میں نے کہا تو چھٹی ہو گئی؟ تو کہ ہاں جی وہ امی نے کہہ دیا تھا کہ مسجد میں پہلے دے کے آنا۔ میں نے کہا امام صاحب کو ضرور گناہ میں شامل کر بھئی، اس کے بغیر کیسا کام چلے گا؟ تو بہرحال چھٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ہم لوگ چھٹی کرتے بڑے دھوم دھام سے اور کئی برتن اتروا دیتے ہیں، لیکن عقیقے کے مسئلے سے ہم دور ہوتے ہیں کہ جی ابھی بجٹ نہیں۔ میں نے اس سے کہا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے اس سے کہا بھئی عقیقہ کرو، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر تمہارا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ تم 2 بکرے ذبح کر سکتے ہو تو 1 ہی کر لو، لیکن عقیقہ تو کرو۔ تو اس نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ جی عقیقوں کا مسئلہ تو اس کے نانی نانا کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ ایسے ہی سنا میں نے۔ تو معاملہ کیا ہوا بھائی؟ لینے کے نام سے عقیقہ کیا جائے گا؟ معاملہ تو پھر یہ ہوا کہ لینے کا نام ہے تو عقیقہ کیا جائے گا، اور اگر لینے کا نام نہیں تو عقیقے کا کوئی نام نہیں۔ یہ جب صورتحال ہے کہ یہ 2-3 جمعوں سے مسلسل چل رہا ہے، تو بہرحال بتانے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے احباب ایسے ہیں جن کو عقیقے کے بارے میں معلوم بھی نہیں کہ عقیقہ کہتے کسے ہیں۔
بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ اپنا جو بچہ پیدا ہو جائے تو سنت طریقہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر لو۔ کتنے دن بھائی؟ عقیقہ کر لو۔ اور عقیقہ کیسا ہو؟ غریبوں مسکینوں کا خاص خیال رکھا جائے اور اسی طریقے سے فقراء کو یاد کیا جائے۔ بعد میں ہے مالدار، کبھی آپ حضرات سوچ رہے مالدار کو تو نام ہی نہیں آیا، بھی اب آئے گا۔ اپنے دوست و احباب کو بھی بلاؤ، فقیروں کو بھی بلاؤ، یتیموں کو بھی بلاؤ، مسکینوں کو بھی بلاؤ، اور مالدار جو تمہارے دوست ہو ان کو بھی بلاؤ، تمام رشتہ داروں کو بلاؤ، لیکن ان کو بھی نہ چھوڑو، غریبوں کو بھی نہ چھوڑو، غریبوں کو بھی ان کا حق دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا اتنا حق ذکر فرماتے تھے۔ آج کل تو برادری کا مسئلہ اتنا اونچا آ گیا کہ یہ تو فلاں برادری کا، فلاں برادری کا، فلاں برادری کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے نبوت کے اندر اور دور نبوت کے اندر صحابہ و صحابہ، غیر صحابی بھی ہوتا تھا، یہود و نصرانی بھی ہوتا تھا، مجوسی بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے ہوتے تھے، آپ کو ستانے والے ہوتے تھے، آپ کو ہر طریقے سے اذیت اور تکلیف پہنچانے والے ہوتے تھے۔ لیکن جب کوئی اس طریقے کا مسئلہ آتا تھا تو آقا علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کو دور نہیں کرتے تھے، ان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ تو غیر لوگ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کو اپنانے والا ہو، لیکن آقا کی سیرت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ان کو اپنی اخلاق کے ذریعے، اپنی عادت کے ذریعے ان کو اسی طریقے کا حق ادا فرماتے تھے جس طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ بعض صحابی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پڑوسی کا اتنا حق بتاتے تھے، اتنا حق بتاتے تھے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا تھا کہ شاید اب میراث میں، وراثت کے اندر بھی پڑوسی کا حق نہ آ جائے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک پڑوسی بھوکا مر جائے، ایک پڑوسی چاہے کسی بھی حال کے اندر ہو، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنی تمام کی تمام چیزوں کے اندر ملوث اور مبتلا ہیں۔ ہمارے لیے بہترین کھانے کی ڈشیں ہیں، ہمارے گھر کا پڑوسی، ہمارے برابر کے رہنے والا، یہ تمام شخص بھوکا رہ رہا ہے، تمام رات اس نے فاتح کی حالت میں گزار دیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، من قال یا رسول اللہ، کون ہے ایسا بد نصیب، کون ہے ایسا بد شخص جو ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ انسان جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے ایک مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ بیچ میں گفتگو آ گئی، اس لیے ذکر کیے دیا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اور رفتہ رفتہ بڑا ہونے لگ جائے اور اس کی تربیت کا مسئلہ آ جائے تو فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ماں کی گود اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود سب سے پہلی کلاس ہے۔ جیسی اس کی ماں کرتی ہے وہی اثرات اس کے اوپر پڑتے چلے جاتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ماں اگر قرآن کی حافظہ ہے، یہ ماں سنت کی پابند ہے، یہ ماں اگر سیرت کی پابند ہے، یہ ماں اگر نبی کے طرز عمل
عمل کو اپنی زندگی کے اندر لانے والی ہے۔ یہ ماں اگر اپنی زندگی کو قرآن کے طریقے پر چلانے والی ہے، یہ ماں علماء اور فقہا کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانے والی ہے، تو وہی اثرات اس کے بچے کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، وہی اثرات اس کے بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ اور اگر یہی ماں اگر فلمی ایکٹروں کی دیوانی ہے اور فلمی ایکٹروں کو اپنی زندگی کے اوپر موقوف کرنے والی ہے، اگر یہی ماں اس تمام چیزوں کو اور معاشرے کے اندر تمام برائیوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے والی ہے، تو یہی چیزیں کل اس کے بیٹے یا بیٹی پر، اس کے بچے کے اوپر نمودار ہونے والی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو گود میں لینے سے پہلے یاد کر لو اپنے آنے والے کل کو، میں جیسا کروں گا یہ میرا بچہ کل کو بڑا ہو کر اسی چیز کے اوپر نمودار ہونے والا ہے۔ اگر میں اپنے بچے کو، ابھی معصوم بچہ ہے، بولنا نہیں جانتا، اگر یہی بچہ ہے ہم اس کو اپنی گود میں لٹا کر اور موبائل کی اسکرین پر فحش باتیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ناچ اور گانا ہو یا دیگر چیزیں ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں اس بچے کے ذہن میں ابھی سے اسکرین چل رہی ہے، ابھی ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے موبائل کے فنکشن ریکارڈنگ کرنا ہے، جب اس کے اوپر ریکارڈنگ لگا دی جائے تو یہی جب آپ کل کو اس کو سننے کا مسئلہ آ جائے تو وہی چیزیں سنیں گے جو آپ نے ریکارڈ کی ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر نعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، آقا کی سیرت و سنت کو، آقا کے اقوال کو، کبھی سورہ فاتحہ کو، کبھی قرآن کی دوسری آیات کو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہونے والے اجلاس میں مقررین کی زبانی تقریر اور خطابت کو جب اپنے موبائل کے اندر اس ریکارڈنگ کا سلسلہ لگا بیٹھیں گے تو یہی ہے، جب بعد میں آپ سنیں گے تو وہی تقریر آپ کو سننے کے لیے ملے گی، قرآن کی تلاوت وہی سننے کے لیے ملے گی، نعت اور نظمیں وہی سننے کے لیے ملے گا، یا اشعار آپ کو سننے کے لیے ملیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اگر ریکارڈنگ گانے کی کریں، نعت بجنے لگے، نعت کی ریکارڈنگ سنائی جائے یا نعت کی ریکارڈنگ کی جائے اور گانا بجنے لگے، قرآن کی تلاوت کی ریکارڈنگ ہو اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی جائے، واعظ و خطابت کرنے والا، واعظ و نصیحت کرنے والا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ واعظ و نصیحت ریکارڈنگ کے اوپر لگائی گئی لیکن اس کو سنایا گیا تو قرآن کی تلاوت سنی گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد کرو یہی بچہ جب معصوم ہے، اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلتے چلتے جب بڑا ہو کر کے ریکارڈنگ کو سننے کا وقت آئے گا، جب بچہ بڑا ہو جائے گا، اپنے منصب پر فائز ہونے والا ہوگا، تو یہی بچہ ہوگا آپ کو نعت نہیں سنائے گا، قرآن کی تلاوتیں نہیں سنائی جائیں گی، واعظ و نصیحت نہیں سنائی جائیں گی، بلکہ آپ کو وہی سنایا جائے گا جو اس کے اندر آپ نے ریکارڈ پہلے سے کر رکھا ہے۔ اب ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس کے اندر ریکارڈنگ میں چاہے قرآن کی تلاوت بھرنا چاہیں تو نور علی نور، نعت النبی بھرنا چاہے نور علی نور، واعظ و نصیحت بھرنا چاہے تو بہت اچھا، لیکن اگر ہم ان سے ہٹ کر اگر گانوں کی دنیا میں لے کر کے چلے، آج بڑا عجیب معاملہ یہ چل پڑا ہے، سال گرہ بنائی جائے۔ یاد کرو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اپنی جان سے زیادہ محبت اگر کسی سے تھی تو وہ آقا علیہ السلام سے تھی۔ آقا علیہ السلام کے دیوانے مت والے آج میں اور آپ بھی نبی کے
غلام, نبی کے عاشق بننے کا شوق رکھنے والوں, یہ چیز کان کھول کر کے سنو, یہ سال گڑھ منانے والے, یہ منڈپوں کو بک کرنے والے کل قیامت کے میدان میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اگر کسی کو سال گرہ بنانے کا اور اگر سال گرہ منانے کا حکم جاری کرتا تو میں صحابہ کو حکم دیتا کہ وہ نبی کی سال گرہ منائے. آج اس وقت کے اندر اس سے زیادہ فحش بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور میرے آپ ہے خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے ہیں اور اپنے بچوں کی سال گرہ مناتے ہیں. یہ اسلامی طرز نہیں ہے, یہ نبی کا طرز عمل نہیں ہے, یہ نبی کی سنت و سیرت نہیں ہے, نبی کی عادتیں نہیں ہیں, نبی کے اخلاق و کردار نہیں ہے, نبی کے اقوال و افعال نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ غیر رسمی چیزیں معاشرے کے اندر جنم لیتی چلی جا رہی ہیں اور اتنا زیادہ جنم لے چکا ہے, اتنا زیادہ جنم لے چکا ہے کہ آج اگر کسی سے بات کی جائے کہ آپ اپنے بچوں کی یہ سال گرہ کیوں منا رہے, یہ برتھ ڈے کیوں منا رہے ہیں, تو اس چیز کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی بچوں نے ضد کر لی تھی اس لیے بس میں نے کیک تو لا کر کے نہیں دیا, ویسے میں نے کیک لا کر کے نہیں دیا. یاد رکھو اگر اس نسبت پر اور اس نام پر اسی دن اگر آپ ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز اسپیشل طریقے سے بناؤ گے تو یہ بھی برتھ ڈے کہلائے گی, یہ بھی سالگرہ کہلائے گی, یہ بھی تمام چیزیں کہلائیں گی جو کہ غیر رسمی چیزیں ہیں, جو کہ بدعات میں شامل ہیں. لیکن یہ ہمارا بھائی نوجوان کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے تو 3 دن پہلے ہی اپنے بچوں کو اور دیگر چیزوں کو شاپنگ کرا کر کے لے کر کے آیا. یاد کیجئے اگر آپ 10 دن پہلے بھی, مہینہ بھر پہلے بھی اگر اسی نیت کے ساتھ کہ جب اپنے بچے کا اور ہمارے اس بچے کے یہ سال گرہ کا موقع آئے گا, برتھ ڈے بنانے کا موقع آئے گا, تو اس موقع پر یہ بچہ ہمارا بزد ہوگا اور یہ بچہ بزد ہو کر مجھ سے کپڑوں کی ڈیمانڈ کرے گا یا دیگر چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گا, تو میں اس نیت سے آج تمہیں خرید کر کے لے کر کے آتا ہوں کہ یہ شخص بھی اسی چیز کے زمرے میں ہے. یہ غیر رسمی چیزیں ہیں, معاشرے سے ختم کی جائے. اور بڑی بڑی بے باکی کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میں برتھ ڈے کے موقع پر یہ انسان اپنی حلال کمائی سے اور اپنے گٹے اور مضبوط اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے حرام چیزوں کو اپنے گھر کے اندر دعوت دیتا ہے اور پھر کہتا ہے برکتیں نہیں ہو رہی ہیں. یاد رکھو اگر اسی طریقے سے مسئلہ رہے گا برکتیں نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں ان تمام چیزوں سے نکلنا ہوگا اور ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. وہ آخر بات اب بھی رہ گئی ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گا آپ سے گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.